کہ فیصل آباد ڈویژن میں میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ اسی حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی میٹرک کے سالانہ امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ 10 جماعت سے کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ امتحانی مراکز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، جبکہ غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ 10 جماعت سے کمپیوٹر سائنس اور بایو کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے وہاں سے احمد ندیم ہمیں جوائن کریں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ احمد، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی ڈویژن بھر کی طرح فیصل آباد بورڈ کے زیر انتظام میٹرک کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ 10ویں کلاس کے جو ہے وہ سائنس گروپ سے جو ہے وہ آج امتحان لیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے وہ بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس کا امتحان جو ہے وہ ڈبل شفٹ میں لیا جائے گا، تاہم دوسری شفٹ میں جو ہے وہ آرٹس گروپ کے مضامین بھی شامل ہے، جس میں جو ہے وہ پولٹری فارمنگ اور درس نظامی کے الفقہ گروپ جو ہے وہ مضامین کا جو ہے وہ پیپر لیا جائے گا۔ تاہم جو ہے وہ شام میں آرٹس گروپ کے یہ جو امتحان جو مضامین ہے، اس کے طالبات کی تعداد جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، تاہم جو ہے وہ بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے طلبہ جو ہے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ امتحانی مراکز پر پہنچے ہیں۔ طلبہ کی جانب سے جو یہ کہنا تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ امتحانی مراکز پر پہنچے ہیں، توقع یہی کر رہے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ توقعات کے مطابق اور سلیبس میں ہی جو ہے وہ سوالات ان سے پوچھے جائیں۔ تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ طلبہ کا رش بھی جو ہے وہ کافی دیکھنے میں آ رہا ہے، لازمی مضامین کا پیپر ہونے کے باعث سے۔ تاہم امتحانی مراکز پر بھی جو ہے وہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں جو ہے وہ میٹرک امتحانات لینے کے لیے 92 سے زائد امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ 700 سے زائد اساتذہ کا عملہ جو ہے وہ نگرانی کے عمل کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امتحانی عمل کو میں شفافیت کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں بھی جو ہے وہ سرپرائز وزٹ کر رہی ہیں مختلف امتحانی مراکز کا، اور جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے اور جو ہے وہ فیصل آباد بورڈ جن کے زیر انتظام یہ امتحانات لیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ متعلقہ امتحانی مراکز کے عملے، سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو یہ واضح ہدایت دی گئی ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی پائے جانے والا جو ہے وہ کرنے والا طالب علم، اس کے خلاف جو ہے وہ فوری قانونی کارروائی کی جائے گی اور شفافیت کے معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے کوئی بھی نااہلی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، ٹوبہ ٹیکسنگ سے احمد ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جامعات داہم کے جو پرچے ہیں وہ جاری ہیں، اور اسی حوالے سے آج کمپیوٹر سائنس اور میٹرک کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ 2 شفٹوں میں پہلا پیپر ہوگا، پہلی شفٹ میں سائنس گروپ اور دوسری میں آرٹس گروپ کا پیپر ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی پیپر جاری ہے، اور فیصل آباد میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈویژن بھر سے 1,76,599 طلبہ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں، اور فیصل آباد کا حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ کے ماتحت ڈویژن بھر میں میٹرک کے امتحانات جاری ہیں۔ پہلی شفٹ میں سائنس گروپ کا بایو اور کمپیوٹر سائنس کا پرچہ لیا جا رہا ہے، جبکہ سیکنڈ شفٹ میں آرٹس گروپ کا پولٹری فارمنگ اور درس نظامی فقہ کا پیپر ہو رہا ہے۔ وہاں سے ہمیں علی نارو جوائن کر رہے ہیں۔ علی، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی بورڈ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 مارچ سے میٹرک کے امتحانات شروع ہوئے ہیں، جو کہ 18 مارچ تک جاری رہیں گے۔ اگر آج کے پرچوں کی بات کر لیں تو آج 4 پرچے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں فیصل آباد بورڈ کی جانب سے۔ جو پہلا گروپ ہے اس میں بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس ہے، جبکہ جو شام کے گروپ ہوں گے ان میں 4 پرچے کنڈکٹ کیے جائیں گے، جس میں بایولوجی، کمپیوٹر سائنس اور ساتھ میں پولٹری فارمنگ اور درس نظامی سے جو تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں ان کا پرچہ لیا جائے گا۔ فیصل آباد میں جو امتحانی سینٹرز ہیں 561 امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ سخت نگرانی میں جو طلبہ اور طالبات ہیں ان سے پرچے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج میں موجود ہوں گلستان کالونی پہ، جہاں پر ہال میں پرچہ لیا جا رہا ہے، اور نسبتاً تعداد کم ہے کیونکہ شام میں 4 پرچے ہوں گے اور دن میں جو صبح کے وقت پہلا گروپ ہے اس میں 2 پرچے لیے جا رہے ہیں۔ 160 کے قریب طالبات کی تعداد ہے یہاں پر پرچہ دینے والوں کی، جن میں سے 80 کے قریب جو طالبات ہیں وہ ابھی پرچہ دے رہی ہیں، جبکہ شام میں 160 کے قریب جو طالبات ہیں وہ پرچہ دے دیں گی۔ اگر سیکیورٹی کی بات کر لی جائے تو گیٹ پر ہی غیر جو متعلقہ افراد ہیں ان کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور ساتھ میں جو امتحانی سینٹر کے اندر ہال میں ہے وہاں پر موبائل فون بھی الاؤ نہیں ہے عملے کو، اور ساتھ میں طلبہ اور جو طالبات ہیں ان کی سخت چیکنگ کے بعد ان کو انٹرنس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو فیصل آباد بورڈ حکام ہے
उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं 561 के करीब लगभग सेंटर हैं, वहाँ पर दौरे किए जा रहे हैं, गाहे बगाहे दौरे किए जा रहे हैं, चेकिंग भी की जा रही है और साथ में जो दूसरे इंतजामात हैं उनको भी देखा जा रहा है। 1 लाख से 1,76,599 के करीब तलबा और तालबात फैसलाबाद के जो तलबा और तालबात हैं पेपर दे रहे हैं, जिनमें से 85,025 तालिब इल्म हैं और 91,574 तालिबात की तादाद है। रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। आज 2 शिफ्टों में रोज़ाना की बुनियाद पर पेपर हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज दिन में जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें 2 पेपर लिए जाएंगे और जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें 4 पेपर लिए जाएंगे। जी अली, हमें यह भी बताइएगा, चूंकि रमजान शरीफ है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, तलबा रोजे में आते हैं, तो उनके लिए क्या मुनासिब इंतजाम किए गए हैं? और दूसरी चीज ये कि इम्तिहानी मराकिज जो है, चूंकि आज मेन पेपर है साइंस ग्रुप के, ठीक है, तो उसके अंदर तलबा की तादाद भी ज्यादा होगी, तो उस हवाले से इंतजाम मुकम्मल है सारे? जी बिल्कुल, आम दिनों की निस्बत चूँकि साइंस के पर्चाजात हैं तो तलबा की तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन चूँकि ज़्यादा पेपर आज शाम के औकात में है तो दिन के जो सुबह मॉर्निंग में है उनमें तलबा की तादाद कम है, शाम में ज़्यादा होगी। अगर इंतजामात का जायज़ा लिया जाए तो 561 इम्तिहानी मराकिज़ हैं, वहाँ पर जो बच्चे तो उनके लिए तो इंतजामात मुकम्मल हैं ही, लेकिन जो वालिदैन आने वाले अगर साथ में कोई सरपरस्त आता है तो उसके लिए भी सायादार जगह का इंतज़ाम किया गया है, उनको बैठने के लिए मुनासिब जगह दी गई है। और गुज़श्ता दिनों हमने मुद्दा उठाया था कि पार्किंग मसाइल सामने आ रहे हैं, जिनमें तलबा के लिए जो मेल तालिब इल्म है उनके लिए मुनासिब पार्किंग के इंतजामात नहीं है, उनको भी हल किया गया है कुछ सेंटर्स पर, और वो भी शिकायत का इजाला कर दिया। जब सिटी 41 ने उनकी आवाज़ उठाई तो वो अब पार्किंग के मसाइल भी हल होते दिखाई दे रहे हैं। चूँकि पर्चाजात का सिलसिला जारी है तो इंतजामात फिल वक्त ताहाल 1 मार्च से आज तक की अगर बात कर ली जाए तो मुनासिब है। ठीक है, फैसलाबाद से अली नारो हमारे साथ है। अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब हम आपको बताएं कि चिन्योट में भी जो है वो 10वीं जमात के पर्चे जारी हैं। 10वीं क्लास का बायोलॉजी और आर्ट्स ग्रुप का पर्चा लिया जा रहा है, लाजमी अख्तियारी मज़ामीन है, और इसी वाले से वहां से बाबर मुनीर हमें ज्वाइन करें, उनसे तफसीलात जानते हैं। बाबर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, चिन्योट में भी 10वीं क्लास के पेपर का सिलसिला जारी है और ये सेकंड लास्ट पेपर है, जिसमें आज साइंस के सब्जेक्ट का भी पेपर लिया जा रहा है और आर्ट्स के सब्जेक्ट का भी पेपर लिया जा रहा है। जब हम इस वक्त सेंटर पर, और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं, इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि तमाम तर इंतजाम जो है उन्हें यकीनी बनाया गया है। जो साइंस के तलबा है उनसे आज बायोलॉजी का पेपर जो है वो लिया जा रहा है। इसी तरह अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनसे भी कंप्यूटर का पेपर लिया जा रहा है। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे था, सिटिंग प्लान जो है वो 8:15 बजे, और फिर एग्जैक्ट 8:30 बजे जो इम्तिहानी मराकज है वहां पर पेपर जो है वो शुरू हो गया था। मिक्स पेपर है, चूंकि आर्ट्स के भी कुछ तलबा हैं और साइंस के भी तलबा हैं, जिनसे बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो लिया जा रहा है। इसी तरह सेकंड शिफ्ट में भी बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ साथ डीईओ सेकेंडरी मोहम्मद अब्दुल जलील का कहना है कि जिला भर में 40 इम्तिहानी मराकज जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें जहां पर तमाम जो इंतजाम हैं उन्हें भी यकीनी बनाया गया है। सैकड़ों तलबा इस वक्त मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं वहां पर अपना इम्तिहान जो है वो देने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इसके बाद आखिरी पेपर होगा, उर्दू लाजमी मजमून है, उसका 18 तारीख को, और फिर इस तरह 10वीं क्लास के पेपर जो है वो इख्तिताम पजीर होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर जो इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं वहां पर दफा 144 का नफाज किया गया है, गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू किया गया है। इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि उनकी जानिब से सिक्योरिटी समेत दीगर जो इंतजाम हैं वो भी यकीनी बनाए गए हैं। जी ठीक है, चिन्योट से बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद डिवीजन में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और झंग में भी जो है मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं। पहली शिफ्ट में बायो और कंप्यूटर साइंस, जबकि दूसरी शिफ्ट में जो है वो आर्ट्स के पेपर लिए जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ वहां से अवैस खान मौजूद है। अवैस से तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? बात की जाए जंग की, तो जंग में भी जो है मैट्रिक के इम्तिहानात का अमल जो है वो जारी है और इस हवाले से आज जो है वो कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी का इम्तिहान जो है पहली शिफ्ट के दौरान लिया जाएगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में भी बायोलॉजी का और कंप्यूटर साइंस के अलावा जो है वो आर्ट्स मज़ामीन का भी इम्तिहान लिया जाएगा। इसी के साथ जो है वो दीगर तलबा की तरह स्पेशल एजुकेशन के तलबा भी जो है वो इम्तिहानी अमल के अंदर शामिल हैं। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का भी कंप्यूटर साइंस का जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए जो है
ضلع بھر میں جو ہے وائس سینٹر قائم کیا گیا ہے، جس میں جو اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہے سیٹلر ٹاؤن کا، اس کو سینٹر کا درجہ دیا گیا ہے۔ تاہم طلبہ جو ہے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث جو ہے انتظامات تو مکمل ہیں، تاہم جو ہے وہ طلبہ موجود نہیں ہیں۔ تاہم دیگر جو ہے وہ محکمہ ایجوکیشن کے سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو تمام تر اسکولوں میں جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی کے جو ہے وہ سائنس گروپس کے بڑے تعداد میں جو طلبہ ہیں یہاں پہ امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تاہم دوسری جانب جو ہے خصوصی طور پر جو ہے بجلی کا متبادل نظام جو ایک بڑا مسئلہ جو ہے بنا ہوا ہے، میٹرک کے امتحانات کے آغاز سے ہی جو ہے اس کے حل کے حوالے سے تاحال کوئی اقدامات ممکن نہیں ہو پائے۔ کالجز لیول کے اوپر جہاں پر امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں وہاں پہ جنریٹرز کی سہولت جو فراہم کی گئی ہے، تاہم بیشتر تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن میں اب تاحال جو ہے بجلی کا متبادل نظام جو ہے فراہم نہیں کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ محکمہ تعلیم ذرائع کے مطابق جو ہے فنڈز نہ ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ آڑے آ گیا ہے۔ فنڈز موجود نہیں ہیں اسکولوں کے پاس، جس کے باعث جنریٹرز کا جو ہے وہ عارضی طور پر انتظام ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ عام روٹین میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اندر جو ہے طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم امتحانی سینٹرز میں جو ہے وہ تدریسی عمل رکنے کے جو تدریسی عمل کے علاوہ جو ہے امتحانات کے دوران بجلی بند ہونے سے جو ہے خاص حد تک مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ تعلیم کی جانب سے فیصل آباد بورڈ کی جانب سے بھی خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے محکمہ تعلیم کو کہ مسئلے پر قابو پانے کے حوالے سے عملی اقدامات کیے جائیں، جس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران جو ہے اور دیگر جو فیصل آباد بورڈ کے متعلقہ افراد ہیں ان کی جانب سے مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے اور ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل جو ہے مکمل طور پر تشکیل دیا جا سکے۔ جی ویسے میں یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا اسکیجول کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا، بورڈ کے امتحانات جو جاری ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ طلبہ مطمئن ہے، کہتے ہیں کہ سلیبس کے اندر سے پیپر آ رہا ہے۔ اگر سن پا رہے ہیں تو ایک بار اسکیجول کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو طلبہ جو ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، تاہم جو ہے وہ اس سٹنگ پلان کی اگر حوالے سے بات کی جائے تو سٹنگ پلان جو ہے وہ مکمل طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ تمام تر جو اس حوالے سے جو اسپیشل ایجوکیشن کا لیول ہے، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا سطح ہے، اس کے اوپر جو اقدامات ممکن کیے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ انتظامات بھی مکمل جو کیے گئے ہیں تعلیمی سطح کے اوپر جو ہے اسپیشل ایجوکیشن اور محکمہ تعلیم کے جو ہے وہ سٹنگ پلان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاصی بہتری آئی ہے۔ اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور فیصل آباد بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ ایک سے زائد جو ہے وہ کمرے مختص کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تاکہ سٹنگ پلان جو ہے اس کے اندر وسعت لائی جا سکے، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ جو طلبہ اور طالبات جو ہے ان کو جو پہلے تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا بیٹھنے کے حوالے سے، اس کا بھی ازالہ ممکن ہو پائے گا۔ جی جنگ سے ہمارے ساتھ اویس، چنیوٹ سے بابر، مرادآباد سے لینارو اور ٹوبا ٹیکسنگ سے احمد ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میٹرک کے امتحانات کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد سمیت پنجاب پولیس کا بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے خلاف شکنجہ تنگ، مطلوب مزید 3 خطرناک اشتہاری متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر لیے گئے۔ سلطان خان نامی اشتہاری ڈی جی خان پولیس کو 2021 سے قتل کیس میں مطلوب تھا، جبکہ علی شیر نامی اشتہاری نے فیصل آباد میں گزشتہ برس شہری کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ اشتہاری بلال ندیم سیالکوٹ پولیس کو فراڈ کیس میں مطلوب تھا۔ پنجاب پولیس نے انٹرپول کے ذریعے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو متحدہ عرب امارات سے پاکستان منتقل کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پولیس کا بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہے۔ پنجاب پولیس کو مطلوب 3 خطرناک اشتہاری یو اے ای سے گرفتار کر لیے گئے۔ اشتہاری سلطان خان ڈی جی خان پولیس کو قتل کیس میں مطلوب تھا، جبکہ ملزم علی شیر فیصل آباد پولیس کو مطلوب تھا، جس نے شہری کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ اشتہاری بلال ندیم سیالکوٹ پولیس کو فراڈ کیس میں مطلوب تھا۔ پنجاب پولیس نے انٹرپول کے ذریعے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان متحدہ عرب امارات سے پاکستان منتقل کر دیے گئے ہیں، جبکہ متعلقہ پولیس کے حوالے بھی کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پنجاب پولیس کا بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے خلاف شکنجہ تنگ ہے۔ پنجاب پولیس کو مطلوب 3 خطرناک اشتہاری یو اے ای سے گرفتار کر لیے گئے۔
فیصل آباد کنزیومر کورٹ کے جج نے شیخ الیکٹرانکس جھنگ صدر کو خراب فریج دینے پر شہری کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے 1,05,000 روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ عزادار بتائیے گا۔ جھنگ صدر کے رہائشی حسین رضا کی جانب سے کنزیومر کورٹ میں دعویٰ دائر کیا گیا اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس نے شیخ الیکٹرانکس جھنگ صدر سے جو ہے وہ 52,000 روپے کی فریج خریدی، اور ایسے میں شیخ الیکٹرانکس جھنگ صدر کی جانب سے 20 سال فریج کی جو تھی وہ وارنٹی دی گئی، مگر جب فریج گھر لے کر گئے تو فریج نے جو تھا وہ کولنگ کرنا چھوڑ دیا، جس پر شیخ الیکٹرانکس جو جھنگ صدر ہے اس سے رابطہ کیا تو انہوں نے جو تھی وہ فریج 1 ماہ کے بعد ریپیئر کروا کے دی، اور بعض جو فریج تھے وہ کولنگ نہیں کر رہی تھی، جس کے بعد پھر شیخ الیکٹرانکس کمپنی سے جو تھا وہ رابطہ کیا گیا تو شیخ الیکٹرانکس جھنگ صدر نے جو تھا وہ بات سننے سے انکار کر دیا۔ شہری کی جانب سے شیخ الیکٹرانکس جھنگ صدر اور HNR کمپنی لاہور کے خلاف جو تھا وہ دائر کیا گیا تھا، اور اس کی جو سماعت تھی وہ کنزیومر کورٹ کے جج سید داور ظفر علی کی جانب سے کی گئی، اور ایسے میں عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 1,05,000 روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا ہے۔ جی عزادار، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں خسرہ وبا پھوٹنے کا خدشہ، حفاظتی ویکسین کے باوجود متاثرہ بچوں کی تعداد میں اضافہ۔ رواں سال 171 مشتبہ اور 11 کمسن بچوں میں خسرہ کی موجودگی کی تصدیق۔ محکمہ صحت کا متاثرہ بچوں کے علاقے میں حفاظتی ٹیکے لگانے کا فیصلہ۔ فیصل آباد انتظامیہ کی غفلت یا محکمہ صحت کی لاپرواہی، حفاظتی ویکسین موجودگی کے باوجود خسرہ کے مریض رپورٹ ہونے لگے۔ رواں سال 171 مشتبہ اور 11 مریض بچوں میں خسرہ موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ خسرہ کے شکار بچوں کو گھر کی دہلیز پر حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ DHU ڈاکٹر عصمت عباس کا کہنا تھا کہ والدین میں بھی مہلک مرض کی آگاہی کے لیے سیمینار کرائیں گے۔ 170 بچے جو ہیں وہ سسپیکٹڈ کیس ہیں، وہ ڈیفرنٹ اسپتالوں میں ہیں، الائیڈ میں ہیں، الائیڈ 2 میں ہیں، چلڈرن میں، اور کنفرم میزل کے جو ہیں وہ ابھی تک 11 پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی یونین کونسل میں، کسی تحصیل میں یا ایون ڈسٹرکٹ میں کوئی آؤٹ بریک جو ہے میزل کی وہ نہیں ہے، یہ جسٹ روٹین کے پیشنٹ ہیں۔ DHQ ڈاکٹر عصمت عباس کا کہنا تھا کہ خسرہ کے مریض بچوں کو الائیڈ ہسپتال 1، 2 اور چلڈرن ہسپتال میں علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ہم نے یہی اویئرنیس دی ہے کہ جس بچے کو فیور ود ریش ہو تو اس کو آپ فوری طور پر ہسپتال میں لے کر آئیں، کسی مستند ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور جن پیرنٹس کے بچے ود آؤٹ ویکسینیشن ہیں وہ قریبی ویکسینیشن سینٹر پہ بچوں کو میزل کے انجیکشن لگوائیں۔ ضلع میں بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے۔ متاثرہ مریضوں کی عمریں 5 سال تک ہیں۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ تانیہ والا سے جہاں پر گزشتہ روز سٹی 41 پر خبر نشر ہونے کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال نے نوٹس لے لیا۔ حادثے میں زخمی مریض ایمرجنسی میں علاج اور طبی امداد کے لیے لایا گیا، جہاں کئی گھنٹے گزرنے پر اسے امداد نہ دی گئی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ذیشان بٹ نے ڈاکٹر، ڈسپنسر اور ہیلپر کو وضاحتی لیٹر جاری کرتے ہوئے سماعت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں تانیہ والا سے، جہاں پر سٹی 41 کی خبر نشر ہونے کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال نے نوٹس لے لیا۔ حادثے میں زخمی مریض ایمرجنسی میں علاج کے لیے لایا گیا، جہاں پر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اسے طبی امداد نہ دی گئی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ذیشان بٹ نے ڈاکٹر، ڈسپنسر اور ہیلپر کو وضاحتی لیٹر جاری کرتے ہوئے سماعت کے لیے طلب کر لیا۔ اس سے پر بات کریں گے گلریز اقبال بھٹی سے۔ گلریز، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، یہ تانیہ والا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں گزشتہ روز مریض کو طبی امداد فراہم نہ کرنے کا معاملہ ہے، جس پر سٹی 41 کی خبر پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عبد الرحمان ذیشان بٹ نے نوٹس لیا ہے اور ڈاکٹر، ڈسپنسر اور ہیلپر کو وضاحتی لیٹر جاری کر دیا ہے۔ MS نے ڈاکٹر، ڈسپنسر اور ہیلپر کو سماعت کے لیے آج طلب کیا ہے۔ گزشتہ روز چک 423 گافبے کے نوجوان ارسلان کو ایکسیڈنٹ میں چوٹیں لگنے کے بعد ایمرجنسی لایا گیا۔ ایمرجنسی میں متاثرہ نوجوان کو کئی گھنٹوں تک کسی نے طبی امداد نہ دی۔ MS ڈاکٹر ذیشان بٹ کا کہنا ہے کہ انکوائری کے بعد ذمہ داران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ڈیوٹی میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی، آپ کو ہمیں آگاہ کر رہے تھے گلریز اقبال بھٹی۔ گلریز، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔
यहाँ आपको बताएं फैसल आबाद में फूड अथॉरिटी टीमों की सैरो अफ्तार में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सिटी एरिया और सटाना रोड पर मारूफ होटल्स और स्टोर्स की चेकिंग, 6 मारूफ रेस्टोरेंट्स की भी चेकिंग की। नाकस इंतजाम पर 5 यूनिट्स को 2,40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस हवाले से तफसीलात क्या है, इमरान असलम से जानते हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद फूड सेफ्टी टीमों की सैर और अफ्तार के दौरान से दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फैसलाबाद सिटी एरिया और सटाना रोड पर कार्रवाइयां की गई हैं और 6 रेस्टोरेंट्स की चेकिंग के दौरान 5 पॉइंट्स को 2,40,000 जुर्माना किया गया, जबकि मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ साथ जितना भी यूनिट्स थे उनको वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं। और फूड अथॉरिटी के काम के मुताबिक जो है वो फैसलाबाद में 3 शिफ्टों पे जो है वो फूड अथॉरिटी का काम कर रही है। सैर अफ्तार में मुख्तलिफ यूनिट्स की चेकिंग भी की जा रही है और सटाना रोड पर अभी जो है 6 रेस्टोरेंट्स की चेकिंग के दौरान 2,00,000 जुर्माना, जबकि एक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाइयां जारी हैं। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।